الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القيامة ونضع الموازين ليوم القيامة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے تیری نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات رب درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب درود بھیجے ایک تیری ذات نو شیدہ زمانہ تیرے حسن و جمال دا
شیدا زمانہ تیرے حسن و جمال دا میں لب کے مل کر میں لب کے لے کتوں میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے نا مکے رہنے والے مدینے آنے والے ٹھنڈے گن والے نو سینے لان والے مکے رہنے والے مدینے آنے والے ٹھنڈے گن والے نو سینے لان والے تیرے بنا ڈگیاں نو تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہیں سنبھالدا میں لب کے لے میں لب کے لے کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں یا رسول اللہ تو کتے تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں تواڈیاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تساں کتے تواڈے تے غلاماں دا جواب نہیں حوراں نو تو روپ وننے حوراں نو تو روپ وننے سوہنے بلال دا حوراں نو تو روپ وننے سید بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آخری بار مل کر کہنا ہے میں لب بابا کے بلند میں لب ہاں میں لب کے لے تو سونا تیرے لذا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان کہ اس خالق کے ارض و سما نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں جمع فرمایا۔ اس خالق کے ارض و سما نے
اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین جانیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ بڑی خوش نصیب ہیں، اور جن کے قدم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنے کے بعد مسجد کی طرف چل پڑیں، جن کے قدم بڑھیں، یہ سند ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان بڑھنے والے قدموں سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کانوں میں اذان بھی آئے، کانوں میں رب کی وحدانیت کی گواہی بھی آئے، کانوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی بھی آئے، آپ کی عبدیت، آپ کی شان عبدیت بھی بیان کی جائے، اور پھر رب کی طرف سے نماز اور کامیابی کی طرف آنے کا حکم بھی آ جائے۔ یہ سب سننے کے بعد قدم مسجد کی طرف نہ بڑھیں، دل مسجد کی طرف مائل نہ ہو، سوچ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہ ہو، انسان کا وجود بستر اور پلنگ سے نہ اترے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں کوئی ہمارا اختیار ہے، یا کہ ہم بیمار ہیں، یا پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا کہ ہم پھر ڈاڈے ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ رب کی طرف بڑھنا نہیں چاہ رہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بندے۔ اگر یہ کیفیت اور یہ کنڈیشن ہمارے ساتھ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی، ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، اس کے مہمان بنیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں رکوع کریں۔ وہ یہ چاہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم ایسی خطا کر بیٹھے ہیں، ہم ایسا گناہ کر بیٹھے ہیں۔ جب تک ہم اس گناہ سے رجوع نہیں کر رہے تو رب ہمیں اپنے گھر تک آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ میں نماز نہ پڑھ کے کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب رحمان ہم سے راضی نہیں ہے، رب کریم ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ خوش نصیبی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ دعا اللہ کریم سے یہی ہے، اس مسجد میں ہو تب بھی یہ کرم ہوتا رہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہو تب بھی یہ کرم ہوتا رہے، رب کی زمین، کسی زمین پر بھی ہمارے قدم ہو، رب کی طرف اعلان اور بلاوا سن کر رب کی طرف بڑھتے رہیں، اللہ کی طرف فرما برداری کرتے رہیں۔ یقین جانیے آج ہمارا بڑھنا بظاہر تو تکلیف دہ ہے، بظاہر تو ہمیں ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت اٹھ کے وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی قسم احادیث کے مفہوم کے مطابق جب بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوتا ہے اور ٹھنڈے پانی کی تکلیف اسے درد دے رہی ہوتی ہے تو رب رحمان فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے فرشتوں آج یہ میرا بندہ صرف میری رضا کے لیے اٹھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر کے میری طرف بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے، گوار ہو میں اس کی محنت کو رائگاں نہیں کروں گا، جب یہ میرے پاس آئے گا اسے بغیر تکلیف دی اپنی جنت عطا کر دوں گا۔ یہ تو خوش نصیبی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ اگر کرم نہ کرے تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں،
وہ اگر رحم نہ کرے تو ہم کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، یہ وہ جانتے ہیں کہ جن پہ کرم نہیں ہو رہا، جن پہ رحم نہیں ہو رہا۔ اس لیے عزیز نمازی بھائیوں، اپنی قسمتوں پہ ناز کیا کریں کہ رب رحمان نے ہمیں اپنے لیے چن رکھا ہے۔ کوئی جو ہے وہ گانوں کی محفلوں کے لیے چنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ شراب کی محفل کا حصہ ہے، کوئی جو ہے وہ جوئے کی محفل کا حصہ ہے، کوئی وہ فضولیات کی محفل کا حصہ ہے، کوئی غیبت کی محفل کا حصہ ہے، کوئی حسد کی محفل کا حصہ ہے، کوئی بغض و کینے کی محفل کا حصہ ہے۔ کیسا کرم ہے اس رحمان کا ہم پر کہ اس نے ہمیں جمعے کی محفل کا حصہ بنا لیا۔ کبھی وہ ہمیں جمعے پہ بلا کر ہم سے راضی ہونے کے وعدے فرما رہا ہے، کبھی وہ ہمیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور کبھی شب معراج میں، تو کبھی میلاد شریف کی محفل میں، کبھی جو ہے وہ عید کے موقع پر، کبھی جو ہے وہ جمعہ کے موقع پر، اور پھر کبھی شب برات جیسی عظیم رات، اور پھر رمضان المبارک جیسی عظیم ساعتیں، پھر شب قدر جیسی عظیم راتوں میں بلا کر وہ ہم سے راضی ہونے کی بشارتیں بھی دے رہا ہے اور ہم سے جنت کے وعدے بھی فرما رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے جو ہم پہ برس رہا ہے۔ خدا کے لیے ہمیشہ اس بات پر گامزن رہے کہ کریمہ تو کرم کرتا رہے، تو رحم کرتا رہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا، تے جے میں ویکھا امیلا ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ یہ اس کا کرم ہے، ہوتا رہے، یہ اس کی رحمت ہے، برستی رہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ خوب کرم کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، مالک جب کسی مزدور سے مزدوری کراتا ہے، آپ کسی مزدور کو لاتے ہیں اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے، جب تک وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل نہیں کرتا آپ اسے اجرت نہیں دیتے، آپ اسے اجرت نہیں دیتے۔ اور اگر وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کر لیتا ہے آپ اسے اجرت دیتے ہیں، مگر اتنی جتنی اس سے بات ہوئی ہے، جتنا آپ نے مقرر کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں دیتا۔ اگر کوئی دے دیتا ہے تو وہ بہت بڑا سخی ہوتا ہے، وہ بہت بڑا کریم ہوتا ہے۔ بہرحال دستور زمانہ اور شعور افسانہ یہی ہے کہ ہر شخص اجرت اتنی دیتا ہے جتنی مقرر کی ہوتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بلایا مزدور کو اور اس نے آ کر 2 گھنٹے کام کی اور جا رہا ہے تو آپ نے پوری اجرت دے دی ہو کہ میاں جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم مالک ہیں، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ لیکن وہ رب کریم ایسا ہے
बुला लेता है। अमल हम थोड़ा करते हैं मगर वो उजरत बहुत ज्यादा अता फरमाता है। दूषी पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली। ये दस्तूर जमाना है, ये दुनिया का तरीका कार है, मगर उस करीम का तरीका कार ये है अमल थोड़ा हो, अमल कलील होता है मगर वो अजर सवाब ढेर अता फरमाता है। इसकी चंद मिसालें आपके सामने जिक्र करूंगा। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उक़बा बिन आमिर आप फरमाते हैं कि हमारा काम था ऊंटों को चराना, हम ऊंटों को चराया करते थे। एक दिन मैं ऊंटों को चराकर वापस आया, अपने ऊंट बांधे, तो मैंने देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे से खिताब फरमा रहे थे, लोगों से हुजूर बातचीत फरमा रहे, वाज़ो नसीहत फरमा रहे। कहते हैं मैं भी बड़ा और मैं उस मजलिस में हाजिर हुआ। मैंने ये बात सुनी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, जिसने अच्छी तरह वुजू किया और अच्छी तरह वुजू करने के बाद उसने 2 रकात नवाफिल पढ़े, वुजू किया और वुजू करने के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। उसके करम पर कहे ना सुभान अल्लाह। वुजू किया और वुजू करने के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़ी, वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात, वादा क्या है? जन्नत। ये नहीं फरमाया कि आकर फर्ज पढ़े, आकर सुन्नतें पढ़ी, ये तो भी बात का मराला है ना, इसके वादे तो इसके भी वादे, लेकिन अभी ये घर से चला है, घर से वुजू किया या मस्जिद में वुजू किया, वजू करने के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़े, जिसे तहय्यतुल वुदू कहते हैं। सरकार फरमाते हैं जिनके कौल और फेल में कोई किज़्ब नहीं है, कोई झूठ नहीं है, माज़अल्लाह, सरकार को हर कौल में, हर फेल में, हर अमल में हमेशा सच्चाई ही है। वो सच्चा नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने वुजू के बाद 2 रकात नवाफिल पढ़ी, रब उसे जन्नत अता फरमाएगा। हजरत उक़बा बिन आमिर फरमाते हैं कि मैं खुश हुआ, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कैसा इरशाद फरमाया, क्या बात बता दी आपने। तो आप फरमाते हैं कि मेरे कानों में आवाज आई कि सरकार ने इससे पहले भी बड़ी बात फरमाई है। वो कहते हैं कि मैंने चेहरा पलटा तो देखा कि हजरत उमर बिन खत्ताब थे, जो ये कह रहे थे कि इससे पहले सरकार ने और बड़ी बात फरमाई है। मुझे ऐसे लगता है मेरे भाई तुम अभी आए हो और सरकार की यही बात सुनी है, इससे पहले की बात। कहा जी आप फरमाएं, सरकार ने क्या फरमाया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे पहले जो सरकार ने फरमाया, लोगों, जिसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने ये गवाही दे दी कि अल्लाह एक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अब्द हैं, उसके रसूल हैं, जिसने ये गवाही दे दी। सरकार फरमाते कयामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, फरमाएगा है मेरे वहदानियत और मेरे नबी की रिसालत का इकरार करने वाले,
یہ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے جائے جنت میں داخل ہو جا، جہاں سے چاہے جنت میں۔ اب عمل دیکھیے، عمل تھوڑا ہے، بالکل تھوڑا، کہ صدق کے دل سے زبان سے اقرار کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، صدق کے دل سے زبان سے اقرار کرے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں۔ یہ تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اجر دیکھیے، رب رحمان جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر دوسرا عمل جو سرکار نے فرمایا، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھے۔ کس کا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے؟ جنت۔ عمل بظاہر بالکل تھوڑا سا ہے، وضو تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں نا جی، ویسے ہی کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد ہم مسجد میں ویسے ہی آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وضو کرنے کے بعد فی الفور 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ تو سرکار نے ایک مرتبہ کہا نا، یہ تو ایک مرتبہ کی بات ہے جس نے وضو کیا، یہ تو نہیں فرمایا جو روز وضو کرتا ہے روز نوافل پڑھتا ہے، یہ تو نہیں فرمایا سرکار نے تو فرمایا جس نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی، اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور جو ہر نماز میں پڑھ رہا ہے، اور جو جب وضو کر رہا ہے تب پڑھ رہا ہے، پھر اس میں کتنی کرم نوازی ہوگی؟ ارے سب سے بڑی کرم نوازی تو رب کی جنت ہے، سب سے بڑی کرم نوازی رب کی جنت ہے۔ مگر اگر جنت والوں سے پوچھو، اے جنتیو اللہ نے تمہیں جنت دے دی، اس سے بھی بڑی کوئی خواہش ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہے۔ پوچھا جائے گا کیا ہے؟ فرمایا رب اپنا دیدار کرا دے، رب اپنے جلوے دکھا دے۔ جنت سے بھی بڑا کرم پھر رب کا دیدار ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جس نے ہر نماز میں وضو کیا اور پھر جو ہے وہ 2 رکعت نوافل پڑھ لی، پھر جنت سے بھی بڑا کرم تو یہی ہے کہ رب اپنے جلوے دکھائے گا۔ اور رب کے جلوے دیکھنا تو حضرت موسیٰ کی بھی خواہش تھی، ہر نبی کی خواہش ہے، ہر ولی کی خواہش ہے، لیکن انشاءاللہ رب ضرور کرم کرے گا، جنت میں اپنے جلوے دکھائے گا۔ عمل کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ آپ دیکھیے بالکل تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑا سا وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نوافل پڑھنی ہے، آپ جنت کے پروانے لے کے گھر جائیں گے۔ اچھا لازمی نہیں ہے کہ ہر اجر جو ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، ہر اجر ہمیں دکھ رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہاں، ہر عمل میں دنیا میں، ہر عمل کا اجر میں دنیا میں دکھاتا نہیں ہوں، کئی اجر ایسے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کریم جب ترازو سجائے گا، ترازو، اب ترازو کے اعمال کس طرح تولے جائیں گے اس پر مفسرین کے 3 اقوال ہیں، لیکن جو ہماری سمجھ میں جو قول آتا ہے جو ہمارے لیے وہ یہی ہے، جن رجسٹروں کے اندر اللہ کے فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، ان رجسٹر 2 ہیں، 2 طرح کے، ایک نیکیوں والے، دوسرے گناہ والے۔ ایک پلڑے میں نیکیوں والا رجسٹر ہوگا، دوسرے پلڑے میں گناہوں والا رجسٹر ہوگا۔ دنیا میں جو اصول ترازو یہ ہے، جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے، لیکن قیامت کے ترازو کا دستور چینج ہے، جو بھاری ہوگا وہ اوپر رہے گا اور جو ہلکا رہے گا وہ نیچے ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کئی اعمال کے اجروں کو ظاہر کرے گا، تب ہم دیکھیں گے کہ یار ہمارا عمل تو تھوڑا تھا مگر اللہ نے اجر اتنا عطا کر دیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا، اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا،
ایک پلڑے میں نیکیوں کا رجسٹر، دوسرے پلڑے میں گناہوں کا رجسٹر. گناہ بھاری ہوں گے، نیکیاں چھوٹی پڑ جائیں گی، ہلکی ہوں گی، کم ہوں گی. اللہ حکم فرمائے گا، جو دستور قیامت ہے، جو قانون خدا بندی ہے، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، پکڑو اسے دوزخ میں ڈالو. حکم خدا بندی کے مطابق فرشتے اس کے ہاتھوں سے پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں میری اس امتی کو روکو، اس کو جہنم میں ڈالو، رک جاؤ، جہنم میں نہ ڈالنا، رک جاؤ، اس کے نام اعمال کو پھر سے تولو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال تو تل گئے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، رب کا فیصلہ ہے دوزخ میں ڈالا جائے. سرکار فرمائیں گے نہیں، پھر سے تولو. اللہ فرمائے گا اے فرشتو جو میرا محبوب فرما رہے ہیں کر دو، پھر سے تولو. نام اعمال پھر ترازو میں، ویسا ہی نیکیاں کم گناہ زیادہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کا اختیار دیے ہوئے سونے نبی اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی پرچی نیکیوں والے پلے میں ڈالیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتو اب اس کی نیکیاں زیادہ ہیں تو قانون کے مطابق اسے جنت میں داخل کرو. فرشتے لے کر جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی مانتا ہوں، میں خود تسلیم کرتا ہوں، ساری زندگی گناہ ہی کیے، ساری زندگی گناہ ہی کیے، نیکیاں اعمال میں کچھ نہ تھی، مگر یا رسول اللہ یہ ایسا کیا تھا جو آپ نے نیکیوں میں ڈالا، بھاری ہو گئی. ارشاد فرمائیں گے آئے میرے امتی، میں جانتا ہوں تو گناہ گار ہے، میں تو نیک کاروں کا نبی تو ہوں ہی ہوں، مگر میں گناہ گاروں کا بھی تو نبی ہوں. صرف سرکار شفاعت رکھی ہی گناہ گاروں کے لیے گئی ہے. نیک تو اپنی نیکیوں کی بدولت، اس کریم کے کرم کی بدولت جا رہے ہوں گے، اور ہم جیسے گناہ گار سرکار کی شفاعت کے ہی طلبگار ہوں گے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے نا وہ شفاعت کا مجدہ سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. شفاعت تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. اور سرکار فرمائیں گے تو واقعی گناہ گار تھا، مگر تو نے ایک محفل میں بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر تو نے ادب و احترام کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھا تھا. اس پرچی میں وہ درود ہی ہے جس نے تیری نیکیاں بڑھا دی. بظاہر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں پر اجر دکھ نہیں رہا، حالانکہ جو عادت بنا لیتے ہیں دکھتا انہیں ہے، دکھتا ہے انہیں. درود پاک ایسا وظیفہ ہے، آپ نماز پڑھیں، رب کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے. آپ زکات دیں، آپ کوئی نیک اعمال کریں، رب کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے. مگر صوفیاء فرماتے ہیں درود ایسا عمل ہے رب قبول کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ درود کے اندر ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہے. نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں، میاں حج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ حاجی کہیں، میں قرآن اچھا اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگ میرے گیت گائیں، میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے غازی کہیں، میں زکات اس لیے دے رہا ہوں، میں صدقات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں. ہر عمل کے بدلے انسان کی لالچ اور تما موجود ہے، ایک خدشہ ہے. یہ تو اس کی نیت پہ ہے نا کہ وہ نیت اللہ کی رضا کر رہا ہے تو پھر سبحان اللہ، نہیں تو ایک خدشہ ضرور ہے. ہر عمل کے بدلے انسان کا تما، انسان کی لالچ موجود ہے.
مگر درود ایسا عمل ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تماکا، وہ جو ہے نا خدشہ ہی نہیں ہے. درود صرف اور صرف خالص نبی کی ذات پر پڑھا جاتا ہے اور رب کی عطا پر پڑھا جاتا ہے. رب خود کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نماز میں پڑھتا ہوں مجھے حکم ہے، رب خود نہیں پڑھتا. زکات میں دیتا ہوں مجھے حکم ہے، رب خود نہیں دیتا. میں حج کرتا ہوں مجھے حکم ہے، مگر رب خود حج نہیں کرتا. میں عمرہ کرتا ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے حکم ہے، آپ کو حکم ہے، پوری کائنات کو حکم ہے. سب کر رہے ہیں مگر رب نہیں کر رہا. مگر درود ایسا عمل ہے رب خود بھی کر رہا ہے، اپنے بندوں سے بھی کرا رہا ہے. بظاہر تھوڑا عمل ہے، ایک بار ہم نے درود پڑھ لیا، مگر کرم کتنا ہو گیا. اگر صدق کے دل سے پڑھا، سچائی سے پڑھ لیا، خلوص سے پڑھ لیا، صرف ایک درود ہمارے نامہ اعمال میں پڑھا، اس نے نیکیاں بڑھا دی. عمل تھوڑا سا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، تقریباً ٹائم ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل بتایا، بظاہر تھوڑا سا عمل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو بخاری پڑھتے ہیں نا، بخاری شریف کی جب بھی ختم ہوتا ہے حدیث یہی پڑھی جاتی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ایسے ہیں جو رب کو بڑے محبوب ہیں. کلمے رب کو محبوب ہیں. محدثین نے کہا کلمے تو رب کو محبوب ہیں، لیکن جو ان کلموں کو پڑھتا ہے وہ بھی رب کا محبوب بن جاتا ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے ہیں، مختصر سے ہیں، بھاری نہیں ہے زبان پہ کہ بڑا ٹائم لگانا پڑے گا، 2 گھنٹے لگانے پڑیں گے تو وہ 2 کلمے ادا ہوں گے. نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے سے کلمے، مختصر سے، پر ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں بڑے بھاری ہیں. ان کا فرمایا وہ کلمات ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مختصر سے کتنی دیر لگی ہمیں یہ کلمے ادا کرتے ہوئے؟ کتنی؟ چند سیکنڈ ہم نے یہ 2 کلمے پڑھے، چند سیکنڈ، مگر اتنے بھاری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انسان کے نامہ اعمال کے ترازو میں جہاں اور عمل ہوں گے، لیکن سب سے بھاری جو اعمال ہیں، وہ عمل ہے، وہ یہی 2 کلمات ہیں. یہی 2. اچھا مجھے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار یہ بڑے ہی کام کے الفاظ ہیں، 2 کلمات پڑھ لیں تو یہ پہاڑ ان کے ثواب کے برابر کچھ نہیں ہے. دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں بھائی، جتنے، ان 2 کلمات کو ایک مرتبہ پڑھنے پر اس ثواب کے برابر یہ پہاڑ نہیں ہو سکتے. اور پھر دیکھیں کیا ہی بڑی شان ہے. آپ حدیث اٹھا لیں، آپ قرآن اٹھا لیں، آپ تاریخ اٹھا لیں، اقوال صوفیاء اٹھا لیں، بزرگان دین کی کتابیں اٹھا لیں، کوئی سے مجھے دکھا دیں کہ اللہ نے، سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ فلاں ایک عمل کرو گے تو فلاں ہر عمل کا اجر بتایا گیا، ہر عمل کا.
مگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بہت بڑا اجر، اور بلکہ اس سے بڑا اجر کیا ہوگا، پڑھنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، رب کا، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، صفی اللہ ہیں، کیا ہے؟ صفی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، روح اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ حضور اللہ کے نبی ہیں، حبیب اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے یہ رب خود بھی کہہ رہا ہے، سرکار نے بھی بتایا میں اللہ کا محبوب ہوں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، اور جس نے یہ پڑھا وہ بھی اللہ کا۔ اچھا پتہ ہے ہم سب کو یہ سارے اعمال کا، اچھا ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ چاہیے نا۔ اچھا معذرت کے ساتھ آپ کا وقت لے رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب جمع ہوئے، غریب صحابہ، عرض کی یا رسول اللہ، امیر صحابہ تو ہم سے درجات میں بلند ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نیک اعمال جتنے وہ کر رہے ہیں اتنے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ چونکہ امیر ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے درجات میں بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم کرو تم ان سے بھی درجات میں بڑھ جاؤ؟ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم کرو تم بھی ان سے بڑھ جاؤ، پھر تمہارے درجے تک کوئی نہ پہنچ سکے مگر وہ جو خود یہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ آپ ہمیں بھی ایسا کچھ بتائیں کہ مال تو نہیں ہے لیکن وہ پڑھیں ہم ان سے بھی بڑھ جائیں۔ تو سنیے، سرکار نے اس وقت فرمایا، قیامت تک کے لیے فرما دیا، وہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے، بالکل ہلکی، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا، اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، امیروں کی سخاوت سے بھی زیادہ رب تمہیں اجر عطا کرے گا۔ اچھا ایمان سے بتائیں، یہ حدیث کوئی پہلی بار آپ نے سنی ہے؟ کئی مرتبہ میں سنا چکا ہوں، کئی علماء سے سنی ہوگی، ماشاءاللہ ہر شخص کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے، فیس بک یوٹیوب چلاتے ہوئے بھی کبھی یہ حدیث گزر گئی ہوگی، ویسے ہم گزارتے تو نہیں اپنی نظروں سے لیکن گزر گئی ہوگی، پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، چند 1 منٹ لگ جائے گا یار بڑی بات، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حدیث کے مطابق، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں شیطان جو ہے وہ ہمارے خیالات کے اندر گھس جاتا ہے۔ اچھا آپ فارغ بیٹھے ہیں نا، جو کام آپ کو یاد نہیں آئے گا، آپ ادھر نماز میں کھڑے ہو جائیں، پرانے کام بھی یاد آ رہے ہوں گے آپ کو۔ میں نے ابا جی کی گھڑی بنوانے جانا ہے، اپنا چشمہ بنوانے جانا ہے، وہ یار میں نے بیٹے کی جوتی لینی ہے۔ وہ نماز کے اندر ہم کھڑے ہو کے جوتیاں اور گھڑیاں لے رہے ہیں، ہم شاپنگیں کر رہے ہیں، یہ شیطان ہمارے خیالات میں گھسا ہوا ہے۔ ایمان سے بتائیں ایسا ہے نا؟ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، کام یاد آ گئے، بس ادھر سلام پھیرا نہیں، ہم نے اٹھائی چپل اور وہ گیٹ کے باہر جا کے پہنیں گے، کئی مولوی صاحب بٹھا نہ لے، دعا نہ کرا دے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں نا آپ لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ڈر کس چیز کا ہے۔ 1 منٹ لگ جائے گا رب کی بارگاہ میں بیٹھنے، یار اس سے مانگنے میں ڈرتے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔
اس سے مانگنے میں ڈرتے ہیں جو کہتے ہیں مانگو میں عطا کروں گا، یا دنیا داروں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ سوائے لگا رہے ہوتے کہ اثر آ جائے تو یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے کہ کہیں تنخواہ بڑھ جائے، اضافے ہو جائے، تو کرم ہو جائے۔ اور یہاں یہ کیا کرم کریں گے؟ اس سے مانگو جو ساری کائنات پہ کرم کر رہا ہے۔ اس سے ہم بھاگتے ہیں کہ کہیں 2 منٹ دیر نہ ہو جائے، کہیں رب کچھ عطا نہ کر دے، اور ہمارے دامن میں کیا اتنا کچھ آ گیا کہ اب اس سے مانگنے کی حاجت نہ رہی۔ اس سے مانگنے میں کیا شرم جس سے نبی مانگتے رہے، اس سے مانگنے میں کیا شرم جو تجھے دیتا ہے وہ اسی کو بھی دیتا ہے۔ تو بھائی پتہ سب ہے، مگر شیطان کے ورغلے کے اندر ہم گھسے ہوئے ہیں، ہم بھاگتے ہیں چپلوں کی طرف، اور بھاگے مسجد سے مت کہیں کوئی اور نماز نہ پڑھا دی جائے۔ پڑھو نمازیں، پڑھو نمازیں اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔